السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ وتھ فائز امداد. ویورز کہتے ہیں فیشن از اے جینٹل ویپن ود ایبسلیوٹ پاور. ہمارا فیشن اور ہمارا سٹائل ہمارا پہلا پردہ ہوتا ہے. جب کوئی ہم پر نظر ڈالتا ہے نا تو سر سے پاؤں تک وہ ہماری ایک شخصیت کو ازیوم کرتا ہے. اس لیے فیشن اور سٹائل ہماری پرسنالٹی کا مین ڈور ہے. مگر میرا ایک پرسنل اوپینین ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ فیشن صرف پہناوا نہیں ہوتا، اس میں سینس بھی ہوتی ہے، محنت اور لگن بھی ہوتی ہے. محنت اور لگن فیشن کو نکھار دیتی ہے اور ہماری شخصیت کا جو مین ڈور ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی پرسنالٹی موجود ہیں، پاکستانی فرینچ ڈیزائنر، ورلڈ فیمس بزنس مین محمود بھٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مجھے پریشان کر دیا. جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں نا، یہ بہت لوگوں نے کم یہ لفظ استعمال کیے ہیں فیشن کے بارے میں. سیریس بہت لوگوں نے، کیونکہ میں اتنے انٹرویو دنیا میں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں پاکستان میں انٹرویو. جو آپ نے لفظ فیشن کے بارے میں بولا ہے نا، تو تھینک یو. آپ کو دیکھ کے بولا جناب. تھینک یو ویری مچ. داتا دربار کی گلیوں میں ایک وقت کا کھانا، فائنینشیل کرائسس اور MBA کرنے کی خواہش، یہ تگودو آپ کو پیرس لے گئی. پیرس ہے نا، آدمی کتنے پاکستانی یہ جاتے ہیں نا باہر، بیچارے بورڈ میں جاتے ہیں، مر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے. وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے ملک میں کچھ ملتا نہیں ہے. ہمارے ملک نے پیرنٹس نے پیدا کیا، پاکستانی کہنے کا فخر ہے، خون پاکستانی ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے ہمیں بڑا کچھ دیا. بالکل درست. تو پڑھائی کا شوق تھا، MBA کا شوق تھا، پاکستان میں کیوں نہیں پورا ہوا؟ پیسے نہیں تھے. فیملی مدر بیچاری کافی غریب تھے، گھروں میں صفائی وغیرہ کرتی تھیں. پاورٹی کا بڑا مسئلہ تھا. بس کیا جائے نا، پاکستان میں کافی فیملی جو ہے نا، وہ ایوری باڈی از ناٹ ریچ. کافی فیملی جو ایسے ہیں تو، لیکن مدر نے بہت اچھا اسکول دیا تھا ہمیں. بچوں جو چوری کرتا ہے تو وہ پولیس والوں کے پاس جائے تو اس کو اچھے لوگ نہیں سمجھتے. جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. آج کل میں عدالتوں میں جب جاتا ہوں اینک لگا کے، اور میری مدر ایسے نظر آتی ہے. آپ کی ماں آپ کی انسپریشن تھی؟ ماں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. وہ وقت آپ آج بھی اپنی نظروں میں دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اس لیے کیونکہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکا. بہت وقت لگ گیا کماتے بناتے. ماں نہیں رہی. کچھ پاکستان کی فیملیوں کا کلچر بھی ایسے ہے، جب پیسے نہ ہوں تو بہت بڑی مصیبت، جب پیسے آ جائیں اس سے بڑی مصیبت. وہ کیسے؟ کیونکہ پھر فیملیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. مجھے دو. یہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کا سیم مسئلہ ہے. ہمارے گھر پہ بھی ایک بڑا بھائی تھا، وہ اندرون شہر کسی ڈانسر کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گیا تھا. اچھا. تو پیچھے ماں رہ گئی بیچاری، اس کا سامان بھی اٹھا کے لے گیا تھا. تو میں باہر چلے گیا ہوا تھا. تو پھر اس کو ابھی میں نے وہاں پہ صفائی کا کام شروع کیا تھا. پوری دنیا کو میری لائف جی، آپ کی پہلی جاب کلیننگ. تو پھر اس کو پیسے بھیجنے، ایک سسٹر تھی، اس بیچاری کی شادی ہوئی تھی، اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی، 6 بچے تھے، اس کو بھی پھر دیکھنا تھا. 4 بیٹیاں تھیں. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان کا کلچر، بیٹیاں چھوٹی بیٹیاں تھیں. وہ خود اتنی خوبصورت سی ینگ ایج میں اسی بیچاری کی شادی ہو گئی. تو اس کا بھی دیکھنا تھا. سب کا سہارا آپ کو بننا تھا. سب سے چھوٹا میں تھا. کیونکہ وہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہم اوورسیز پاکستانی کتنے ہیں نا، باہر جاتے ہیں نا، سب سے پہلے جب پیسے تھوڑے سے کمانے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی بہن کو بھیج دو، ماں کو بھیج دو، اس کو بھیج دو. پہلی تنخواہ یاد ہے آپ کو؟ پہلی تنخواہ یاد ہے بالکل. کیا تھی؟ 400 فرینک. اور میٹرو میں سوتا تھا. میٹرو میں سوتے تھے؟ ہاں. میٹرو -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا. جیکٹ بھی نہیں ہوتی تھی. کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. آدمی گابے ڈھونڈتا ہے کچھ مل جائے کھانے کے لیے. میں اتنا پتلا سا ہوتا تھا بالکل. جب آدمی باہر جاتا ہے نا، نہ تو اس کی زبان آتی ہے، ہاں جی،
ना फैमिली होती है, आदमी को आगे पीछे नहीं होता जी। वो कहता है सबसे पहले मैं क्या करूं, पाकिस्तान से भी मैं 1000 पैसे लेकर टिकट लेके आया हूँ, अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरी माँ मेरी बहनें ये कहेंगे ये देखो ये निकम्मा उम्मीदें है, टूट जाएंगी, उम्मीदें टूट जाएंगी, ये निकम्मा है, ये फिर वापस आ गया, ठीक है ना। तो आदमी फिर आस्ता आस्ता फिर ना इधर के रहता है ना इधर के रहता है, फिर अपनी लाइफ वहाँ पे शुरू करता है, वहाँ पे एक नई लाइफ बन जाती है, नए दोस्त बन जाते हैं आदमी। फिर शादी करने के लिए पाकिस्तान में कोई मसला नहीं होता क्योंकि आपका आगे पीछे कोई नहीं होता। तो उन मुश्किल हालात में आपने किस तरह फ़ाइट किया? क्या लोग ढूंढे, दोस्त ढूंढे? नहीं, वो फ़ाइट आदमी को करनी चाहिए। आदमी को ज़िंदगी में ना, जब अल्लाह मियाँ आपको पैदा करता है ना जी, 2 टांगें 2 बाजू 1 सिर देता है। अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे खूबसूरत बना दिया, जा अपना रिज़्क ढूंढ हलाल का। बेशक। जब आप पैदा होते हैं कुछ नहीं लेके आते, जब हम लोग जाते हैं कुछ लेके नहीं जाते, कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। बिल्कुल। ये ज़िंदगी का एक शो होता है सारा। जब पैसे आ जाते हैं ना, ये लाइटें, ये म्यूज़िक, मेकअप वगैरह, ये ज़िंदगी का एक शो है। अल्लाह मियाँ कहता है वो आधी रोटी खाना जो तेरा हक बनता है, पूरी रोटी ना खाना जो तेरा हक नहीं बनता, किसी का हक ना लेना। तो आपका ये जो लाइफ का शो आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया, ये तो बिल्कुल रियलिटी है। हाँ। तो आपकी नज़र में फ़ैशन क्या है? फ़ैशन क्या है? फ़ैशन सबसे अच्छा बिजनेस फ़ैशन का है। ओके। क्योंकि जब मैंने वहाँ पे काम ज़ीरो से शुरू किया, जब मैंने अपना ऑफिस शुरू किया, तो सबसे अच्छा बिजनेस इसलिए आप लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, लड़कियों को खूबसूरत बनाते हैं, पैसे भी कमाते हैं। यहाँ पे मेटेलिटी और किस्म की है, वहाँ पे मेटेलिटी और पूरी दुनिया के क्लाइंट आने शुरू करते हैं। यूरोप जो है ना, पेरिस दुनिया का गढ़ है फैशन का। वहाँ पे महमूद भट्टी साहब अकेले नहीं है कि 5000 डिज़ाइनर बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो आदमी को फैशन में ना अपने सिर से सब डिज़ाइन बनाने चाहिए। इसको मैच, इसने कोट रेड पहना है ब्लैक के साथ अच्छा लग रहा है, इसने ज्वेलरी ऐसे पहनी है, इसका मेकअप ऐसे किया हुआ है, ये सारा एक फैशन सेंस है। फैशन सेंस है, फैशन का एक आर्ट है। फैशन उसको नहीं कहते डिज़ाइनर जो इंटरनेट पे तस्वीर उतार के वो किसी की तस्वीर लेके वो कॉपी पेस्ट कर दे, तो वो उसको फैशन डिज़ाइनर नहीं कहते। आर्ट है ये, इसमें सेंस है, क्रिएटिविटी है। और फैशन में स्कूल कॉलेज मैं नहीं गया, मैंने ऐसी सब चीज़ें ये सीखी थी। मैंने BA करके गया था पाकिस्तान से, लेकिन ये चीज़ें फैशन, मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया, मुझे नहीं पता था फैशन क्या होता है। लेकिन फैशन को एक बनाना, कलर मैचिंग करना भी, ये सारा एक आर्ट है। एक घर बनाए, उसकी पेंटिंग लगाना भी उस जगह पे उसका आर्ट है। ये सब चीज़ें आनी चाहिए। मैं सब चीज़ें अपनी कितनी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं खुद उसके डिज़ाइन करता हूँ। फैशन और आर्ट तो आपने पढ़ा नहीं, ऊपर से आपने इसमें बिजनेस कर लिया। आपको MBA का शौक था, MBA नहीं किया फिर आपने, तो बिजनेस कैसे कर लिया? बस बिजनेस देख लें। फिर 86 में माशाल्लाह मेरा बिजनेस ऊपर जाना शुरू हो गया। 87 में मैंने 200 मिलियन यूरो की टर्नओवर शुरू हो गई। पूरी दुनिया में बट्टी। यूरोप में बट्टी मशहूर हो गया। बट्टी मशहूर हो गया, पूरा यूरोप आता था वहाँ पे हमसे चीज़ें लेने के लिए। मतलब इतने ऑर्डर मिलते थे, आदमी के पास स्टॉक नहीं होता। ये ज़रा ऑर्डर्स की शुरुआत ख़वातीन से हुई थी। ख़वातीन से, क्योंकि मेरा काम ही ये लड़कियों का है ना। वहाँ पे 80% जो डिज़ाइनर है ना, वो लड़कियों को काम करते हैं सिर्फ। असल में प्रॉफिट भी लड़कियों के बिजनेस में है। तो काम में ऐसी क्या इंफरादियत थी कि लड़कियाँ मुतासिर हुई, ऑर्डर्स आना शुरू हुए? ऑर्डर आना शुरू हो गए क्योंकि डिज़ाइन इतने खूबसूरत बनते थे। जो जेंट्स फैशन है ना, वो इटली में बड़ा मशहूर है, लेकिन जेंट्स में इतना प्रॉफिट नहीं है। अच्छा। इसलिए क्यों, लड़कियों ने हर तीसरे दिन कपड़े चेंज करने होते हैं। उससे हम तो सेम सूट पहन के ना 10 दफ़ा पहन लेंगे, किसी को कोई पता नहीं है। हाँ, लड़कों को कौन देखता है? ठीक है ना, कौन देखता है? देखते हैं, लड़कियां खूबसूरत देखती हैं लड़कियों को। मैं जब जाता था लड़कियों के पास उनकी शॉप में ऑर्डर लेने की, तो लड़कियां ऐसे मुझे देखती थी, मेरा रंग लाल हो जाता था, क्योंकि मैं कहता था पता नहीं मुझे क्यों दे रही थी। मैं 18 साल एज होती थी, शर्माता था आदमी, लेकिन वो इतने ऑर्डर उन्होंने देने ना, मुझे काफ़ी पसंद करती थी। लेकिन एक ये लाइफ का एक हिस्सा है। लाइफ को आगे ऐसे लेके नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे मटेलिटी जो है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो लड़की हैं। अच्छा, लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड मेरी लड़कियाँ सारी दुनिया से, सारी दुनिया में, क्योंकि 80 मुल्कों में मैं जाता हूँ सारे। मुझे अभी भी मैं जा रहा हूँ पेरिस, ब्राज़ील। उसकी वजह आपकी शोहरत और पैसा तो नहीं? नहीं, शोहरत पैसा नहीं।
پیسہ اس لیے کیونکہ ہم بزنس کرتے ہیں. اگر میرے پاس اتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی پے بھی کرنی ہے, بجلی کے بل بھی پے کرنے ہیں, کمپنی کے ٹیکس بھی پے کرنے ہیں, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں وہاں پہ. سب چیزیں وہاں پہ چلتی ہیں لیگل, سیدھی. یہاں پہ پاکستان میں چیزیں چلتی ہیں الٹی. یہاں پہ الٹی اس لیے چلتی ہیں, وہ یہاں پہ جو مرضی کر لیں آپ, اوپر سے فون آئے گا سب چیزیں سٹاپ ہو جائیں گی. جی مجھے اوپر سے فون آ گیا. میرا ہاسپٹل ہے لاہور میں, وہاں پہ ڈاکہ پڑا میرے آفس میں. اچھا. جب میں ایس پی کینٹ کے پاس گیا ہوں پرچہ کروانے کے لیے, وہ مجھے کہتا ہے مجھے اوپر سے فون آ گیا, میں نے پرچہ نہیں کرنا. وہ پرچہ نہیں ہوا. یہاں پہ غریب آدمی مارا گیا. اگر میرے جیسا آدمی اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے, ملک کا میں اس لیے شکردار ہوں, میں جو فخر ہے پاکستانی کا, پاکستانی بننے کا مجھے فخر ہے. مجھے پاکستان گورنمنٹ نے ستار امتیاز, حلال امتیاز دیا. مجھے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایمبیسڈر بنا دیا ساری یونیورسٹیز کا, پنجاب کی جو فیشن بنتی ہیں. مجھے عزت بہت دی. لیکن مجھے افسوس ہے یہاں پہ جو سسٹم ہمارا عدالتی سسٹم ہے نا, سب سے گندا سسٹم پاکستان میں, عدالتی سسٹم پاکستان میں ہے. افریقہ سے ہم لوگ پیچھے چلے گئے. صرف اوپر سے جو فون آتا ہے نا, یہ لے کے بیٹھ گیا ملک کو بس. آپ جب بھی آتے ہیں پاکستان, آپ عدالت میں پیش بھی ہوتی ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ کہانی یہ میں نے لی تھی ایک زمین ایک مربع ملتان روڈ پہ. وہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں وکیلوں سے کام. اس کو لیٹر دے دیتے ہیں, ساری وہ ڈیلیں آپ کی کرتا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ ہیرا پھیری کچھ نہیں ہے. وہ 86 میں نے زمین لی صرف وہاں پہ یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے, کیونکہ میری ماں, میں یتیم تھا, میری ماں کا فخر تھا اس کے نام پہ میں ایک یتیم خانہ بنا دوں. 2021 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں نے اس کے ڈیزائن بنانے شروع کیے ہیں. میں نے یتیم خانہ یتیموں بچوں کے لیے میں کروں. وہ پتہ چلا جی وہ وکیل صاحب نے وہ میری تھوٹی لیٹر پہ اپنی بیوی اور اپنے نام پہ زمین کر لی. وہ وکیل تھا. اس نے جب میں نے انٹرویو دیے تو اس کا نام لے کے اس نے مجھ پہ کوئی 20 کیس کر دیے. 50 کروڑ کے جھوٹے کیس. ہاں جھوٹے کیس. یہاں پہ تو فیشن ہے نا, فیشن لڑکیوں کا فیشن ہے یہاں پہ یہ فیشن ہے جھوٹے کیس, جس میں مرضی کروا لے, جو مرضی کر لے. تو اب میں ایک یہ بھی پاکستان گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی عدالتیں بن گئی ہیں, وہ 3 ماہ میں فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب 4 سال ہو گئے مجھے عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. اب اس کا وکیل مجھ پہ جرا کرتا ہے, بٹی صاحب جو ہیں آپ پاکستان میں ڈاکے مارتے تھے, آپ ٹکٹ کیسے لے کے گئے, ویزا کیسے لے کے گئے, آپ پیرس جا کے آپ ڈاکے مارتے تھے, آپ کیا کرتے تھے, وہ ٹکٹ کون سے پیسے سے لی تھی آپ نے. مطلب یہ مجھ پہ جرا ہو رہی ہے, میرے زمین کا کیس ہے, جرا میرے آپ کے سارے ایسٹس کے اوپر بات ہونے لگی. وہ میرا کوئی لینا دینے نہیں ہے. میں کیا جا کے پاکستان گورنمنٹ کو پکڑو, فرینچ گورنمنٹ کو پکڑو, انہوں نے مستار امتیاز, حلال امتیاز فرینچ گورنمنٹ نے, اور مجھے 10 ملکوں سے مل چکے ہوئے ہیں. ان کو پوچھے ڈاکوؤں کو آپ دیتے ہیں ستار امتیاز, حلال امتیاز, سارا کچھ. تو یہ جو نا پاکستان کا ایک کلچر ہے جس کے پہ مرضی کیس کریں, بدتمیزیاں. وکیل وہاں پہ جو آتے ہیں نا, میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ, صرف جو وکیل آتے ہیں میرے لیے نا کہ 60-65% جو وکیل ہیں نا ان کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں. ان کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. آ کے وہ بدتمیزیاں, جج کی جو کرسی ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس نے ہم سب کو انصاف دینا ہے. ہم کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں, ایک جج کے پاس. جی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وکیل نہ کرو جج کرو. جج کرو, بالکل, وکیل نہ کرو آپ جج کرو. اب یہ ایک نیا جو ہے نا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. ججوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے. جو مجھے لگ رہا ہے نا, جو مجھے لگ رہا ہے, مجھے کیا پتا ہے ججوں کا کیا. میرے لیے تو جج بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, ہم لوگ اس سے سیکھتے ہیں. باہر کی عدالتوں میں جج کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا, ایک وکیل نہیں سکتا. وہ سوٹ ٹائی پہن کے آئے گا وہاں پہ. یہاں پہ وہ وکیل آتے ہیں سلوار قمیض پائی, کوٹ پائے, ہیلو جی میرا وکالت نامہ جی. بولو آدمی کو شوق ہوتا ہے یہ بنے گا کیا اس ملک کا. یہ تو میں چیف جسٹس پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں, آئیں آ کے چھاپے ماریں آپ کی چھوٹی عدالتوں میں, آ کے دیکھیں ان کا حشر نشر کیا. صرف ان کے جا کے ٹوائلٹ آپ چیک کر لیں. ایسا کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ جو ٹوائلٹ ہے نا, میرا خیال جو جانور ہے نا ان کے ٹوائلٹ بھی اچھے ہوں گے. یہ چیزیں میں نے دیکھی, جا کے دیکھ لیں آپ. تو کیا فرق آپ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں کے عدالتی نظام میں یہاں پر؟ وہاں پہ عدالتی نظام جو ہے نا وہاں پہ انصاف ملتا ہے.
یہاں پہ ہم اوورسیز پاکستانی انصاف نہ رکھیں، نہیں ملے گا ہمیں. اس لیے وہ کرتے ہیں جائیدادوں پہ 99% جو فیملی ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتی ہے. اچھا. وہ بیچارہ ساری عمر پیکٹ اٹھا کے ایک گھر بناتا ہے اور پاکستان آتا ہے، اس نے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے قبضہ، کزن نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے کر لیا ہے. وہ عدالتوں میں ایک ہفتہ جائے گا، بیچارہ تنگ آ کے اس نے واپس بھی جانا ہے، جا کے اپنے پیسے بھی کمانے ہیں. وہ ٹکٹ لے کے آئے گا. جس آدمی پہ کیس بنایا نا میں نے وکیل پہ، وہ 4 سال میں وہ اور اس کی بیوی آج تک پیش نہیں ہوئے. اچھا. مگر آپ پیش ہوتے ہیں جب بھی آتے ہیں؟ میں پیش ہوتا ہوں، 16 لاکھ کی ٹکٹ لے کے آتا ہوں، اپنا ٹائم ضائع کر. اب میں 3 ہفتے سے پاکستان میں بیٹھا ہوں. اندازہ کریں پیچھے میرا بزنس سارا تباہ ہو رہا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اگر کل کوئی نہ آیا تو میں نے ایک طرف فیصلہ سنا دینا ہے. رات کو میری فلائٹ تھی، میں نے کینسل کروا کے 1.5 لاکھ روپے کیا اس کا ٹکٹ ڈیٹ آگے کرنے کے لیے. اچھا. اور جناب وہ کبھی نہیں پیش ہوا، میں جا کے پیش ہوتا ہوں. یہ ثاقب نثار کا کیا معاملہ؟ آپ نے پورے پروگرامز کی ایک کیمپین کی تھی، کیا معاملہ تھا یہ؟ ثاقب نثار آیا تھا میرے ہاسپٹل، ٹھیک ہے. میں پارکنگ پلازا بن رہا تھا، ہاسپٹل کے سارے ڈیزائن میں نے کیے تھے. ٹھیک. ہاسپٹل بنانے والا میں ہوں، کیونکہ اس کو نیب پکڑنے لگی تھی. جب میں اس میں انٹر ہوا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے بینکوں کو کوئی پیسے دینے تھے، ٹھیک ہے. میں آیا پی سی ہوٹل میں، یہ 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے تھے. اچھا. میں اس کا پارکنگ پلازا بنا رہا تھا کیونکہ میرے آئیڈیا آگے چلتے ہیں. ہم باہر رہ کے نا تو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ پارکنگ ہاسپٹل کے باہر ہونے چاہیے ورنہ کیا بنے گا. ہاں جی بالکل. میں کور کمانڈر کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پارکنگ پلازا 60 سال کے لیے دے دی گورنمنٹ نے. وہاں پہ وہ پارکنگ پلازا میں بنا رہا تھا، اس کی فارمیسی بنائی، پیچھے بلڈنگ بنائی. تو میں نے سنڈے کا دن تھا، میری وائف باہر کی تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ 100 آدمی آ رہا ہے وہاں پہ نا، پولیس والے، ایک چھوٹا سا آدمی اس کے اندر وہ آ رہا ہے. تو آتے ساری مجھے تو ڈیزائنر ڈاکو، تو ڈیزائنر ڈاکو. اور میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا مجھے کیوں یہ، میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ کون صاحب ہے. وہ پولیس والے کہتا ہے یہ چیف جسٹس صاحب ہیں. مجھے نہیں پتا تھا ثاقب نثار کون آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جج صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ بڑے بدتمیز ہیں. اچھا. اس نے پکڑ کے ایف آئی اے پکڑ لو، اس کا پاسپورٹ لے لو، یہ کر لو. اگر کوئی غلط کام کیا ہے نا وہ سی او کو بلائے، سی او کا رول ہے. بٹی صاحب تو آتے ہیں پیرس سے، ٹھیک ہے نا. نہ میں نے کبھی چیک بک پہ سائن کی ہے نہ کچھ کیا ہے. مین شیئر ہولڈر میں ہوں ہاسپٹل کا، مالک میں ہوں، لیکن ایک سی او کو بنایا. وہ سی او مالک نہیں ہوتی. اگر سی او نے کوئی فراڈ وہاں پہ کیا ہے، کوئی غلط پیسے لے رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، کیش پیسے غائب ہو رہے ہیں، تو آپ سی او کو بلائیں، اس کے انکوائری کریں. ایف بی آر اس کو بلائے، ہیلتھ والے اس کو بلائیں. بٹی صاحب تو ایک ڈیزائنر آدمی ہیں، وہ تو ڈیزائن کر رہے ہیں، ہاسپٹل کو آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے مریضوں کے لیے آگے. میں نے ہاسپٹل اس لیے بنایا تھا. اب جب مجھے پتہ چلا جی وہ سی او جو بنی ہوئی ہے وہ آپریشن تھیٹر پہ جاؤ کیش پیسے، اس کے بعد ڈاکٹروں کی فیس کیش پیسے، فارمیسی میں کیش پیسے. اب اس سے جب اکاؤنٹ مانگیں، ای میلیں بھیجیں جی مجھے اکاؤنٹ چیک کروائیں، میں نے اکاؤنٹ نہیں دینے کیونکہ اس کا مطلب ہے کوئی فراڈ ہے وہاں پہ. وہ ہاسپٹل چلتا ہے محمود بٹی صاحب کے نام پہ، وہ ان کے نام پہ نہیں چلتا ہاسپٹل، کیونکہ وہ لوگ پھر مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں ہمارا بل اتنا زیادہ بن گیا ہے، وہ ہم سے کیش پیسے مانگ رہے ہیں، سارا کچھ مانگ رہے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا جا کے اس کو چیک کریں. جی اگر وہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو لیبر کو چاہیے، لیبر سیکٹری جائے اس کے جا کے ان کو تنخواہ چیک کرے، سی او سے پوچھیں یہ کدھر کیا چکر ہے. بالکل. اس کا میاں پہلے سیکٹری ہوتا تھا، وہ ریٹائر ہو گیا. وہ نیب پہ اس پہ 2-3 کیس بھی بنے تھے کیونکہ اگر وہ آپس میں مل کے سارا فراڈ کر رہے ہیں تو اس کو چیک ہونا چاہیے. میں تو ان سے اکاؤنٹ مانگ رہا ہوں. تو ان کو کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں؟ میرے ساتھ کوئی، اصل میں میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اصل میں یہ چکر ہے پاکستان میں، میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں. سی او ایک مالک نہیں ہوتی، اور بھی شیئر ہولڈر ہیں وہاں پہ، اور بھی چھوٹے چھوٹے شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں اکاؤنٹ کلیئر اوپن ملنے چاہیے. ان کو بھی نہیں ملتے، مجھے اکیلے کو نہیں، باقیوں کو بھی نہیں ملتے. مجھے اکیلے کا چکر نہیں ہے، وہ دوسروں کو بھی نہیں ملتے.
تو یہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے نا، ہیلتھ والوں کا قصور ہے، FBR کا قصور ہے، لیبر سیکٹری کا قصور ہے. یہ جا کے اس ہاسپٹل کو چیک کریں. محمود بھٹی صاحب نے تو یہ ہاسپٹل بنایا تھا زیادہ غریبوں کے لیے، ان کی دیکھی جائے. اگر اب ان کے بل ایسے بنتے ہیں تو محمود بھٹی صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، محمود بھٹی صاحب کا قصور نہیں. محمود بھٹی صاحب کو ایک چیک ملتا ہے، وہ بھی میں غریبوں کو دے کے چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، مین شیل روڈ میں ہوں اور میرے نوکروں کو چیک اس سے زیادہ ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو چاہیے نا، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے سارا. ٹھیک، یہ کیوں نہیں اس کو چیک کرتے؟ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا، وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اوپر سے فون کروائیں گے سب چیزیں غائب ہو جائیں گی، بات ختم ہوگی. شادی کب ہوئی؟ پسند کی تھی، محبت کی تھی، یا اماں نے کروائی تھی؟ نہیں، جب باہر ہوتے ہیں تو ماں وہ دوسری لڑکوں میں وہاں پہ خود ہی شادی کرتے ہیں. اچھا، لیکن ماؤں کو تو بڑا ہوتا ہے کہ باہر سے نہیں کرنی، ہماری پسند کی ہونی چاہیے. ہاں، لیکن اس زمانے میں کوئی رشتہ بھی نہیں ملتا تھا نا. وہ آگے پاکستان کا اور کلچر ہے نا. پاکستان میں کسی سے محبت نہیں تھی؟ نہیں، پاکستان سے نہیں. میری پہلی وائف امریکن تھی، اس کے ساتھ 3 بچے ہیں میرے. اچھا، بچے میرے بڑے مشہور ہیں. چھوٹی بیٹی شنل کی ماڈل ہے، بڑی مشہور دنیا کی. جو درمیان میں وہ ابھی ڈاکٹر بنی ہے. بیٹا لوئی بیتوں، اور شنل اس نے MBA کیا ہے. جی جی، وہ ماڈل ہے اور میوزک بھی کرتا ہے. تو بچے باہر کے ہیں، پیدا وہاں پہ ہوئے، رہتے امریکہ میں ہیں. کتنی شادیاں کی ہیں آپ نے؟ وہ چھوڑیں، کتنے کی ہیں شادیاں، کتنی بھی ہو گئی، لیکن آدمی کو انجوائے لائف میں کرنا چاہیے. پھر بھی بتائیں نا، پاکستانی مرد تو ذرا وہ بھی جاننا چاہیں گے باہر جا کے کرنی چاہیے، امریکہ میں، یورپ میں. نہیں، باہر جا کے نہیں کرنی چاہیے، وہ ہو جاتا ہے آدمی. میں نے بتایا نا، جب باہر یورپ میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے نا، وہ آدمی ادھر ادھر کا نہیں رہتا، وہ درمیان میں آ جاتا ہے. اچھا، یہ ابھی میں تھوڑے دن ایک شادی پہ گیا ہوں. وہ ایک گلی ہے نا اندرون شہر میں، کہ ادھر سے عورت آ رہی ہو، ادھر سے مرد آ رہا ہو، تو بیچ میں صرف نکاح کی آپشن رہتی ہے. یہ وہ والا معاملہ لگتا ہے. نہیں، پتہ نہیں وہ والا معاملہ ہے. ابھی میں سنڈے کو ایک شادی پہ 3-4 دن ایک شادی پہ گیا تھا. اس کے بیٹے نے امریکن لڑکی سے شادی کی ہے پاکستان میں. یہ سنڈے کو میں کہیں ولیمے پہ گیا، شادی پہ گیا ہوا تھا سنڈے دوپہر کو. وہ اٹالین لڑکی لے کے آیا ہوا تھا، اس سے شادی تھی اس کی. اب پاکستان میں ایک فیشن بن گیا نا، باہر کی لڑکیاں، سب لڑکے جو باہر ہوتے ہیں نا، تو ان کا وہ گوریوں کو پاکستانی مرد بڑے پسند آتے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ گوریوں کو پاکستانی مرد کا مسئلہ نہیں. ہم جو وہاں پہ جا کے نا، ہماری ایک لائف وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہاں کی لائف ہے نا، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. لائف وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، گھر وہاں پہ، رہنا وہاں پہ، آفس وہاں پہ، دوست وہاں پہ، سب چیزیں بن جاتی ہیں. ادھر سال میں ایک دفعہ آئے، دسمبر میں چھٹیوں میں 1 ہفتہ، اس کے بعد پھر واپس چلے گئے. تو یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ یہ شادی کر کے لڑکی کو ادھر ہی رکھتے ہیں، پھر مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں، پھر یہ زیادتی نہ ہوئی؟ نہیں، یہ تو زیادتی ہے بالکل پاکستانی لڑکی کو. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. ایسے بھی اب آپ کی وائف آپ کے ساتھ ایسے بھی نہیں جا سکتی. اس کے پیپر بنتے ہیں، اس کی لیگل چیزیں بنتی ہیں. وہ پیپر کل صبح بنا کے نہیں دے دیتے، اس پہ ٹائم لگتا ہے سب چیزوں پہ. تو اس پہ پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے لڑکی والوں کو، لڑکی کو. وہ تو ان کو جانے، اللہ نے انہیں بھی دماغ دیے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سب کچھ. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. کتنے ملک پھرے ہیں آپ نے؟ کتنی رنگینیاں دیکھی؟ 80 ملک، 80 کنٹریز میں. میرے آفس ہیں تو 80 کنٹریز جو میں پھیلا ہوں. واو. اور آپ کے بزنسز بھی 80+ ممالک میں ہیں؟ تھے. اب ذرا کم کر رہا ہوں کیونکہ لائف میں نا تھوڑا سا سلو ڈاؤن بھی ہونا چاہیے تھوڑا. تو فیشن کے ریلیٹڈ ہی آپ کے سارے بزنس ہیں یا کہیں اور بھی؟ نہیں، میرے فیشن بھی ہے، میرے پراپرٹی بھی ہے، مجھے ہاسپٹل بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں. کافی آدمی کو سب چیزیں آنی چاہیے. ایک بزنس زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اگر ایک ڈاؤن ہوگا نا تو دوسرے بزنس آپ کا صحیح جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو تیسرا بزنس اچھا جا رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے. تو میں سب چیزیں میں خود ہی کرتا ہوں، اکیلا ہی. مجھے شوق ہے اکیلا فائٹر بننے کا. مجھے مصیبتیں ہیں لائف میں نا، بزنس میں اپ ڈاؤن کافی ہوتی ہیں زندگی میں. ہمیشہ آدمی ایسے نہیں رہتا. تو وہ اپ ڈاؤن جو ہوتی ہے نا، وہ آدمی کو سب چیزیں آنی چاہیے اور خود فائٹر بننا چاہیے. بازو کبھی نیچے نہیں کرنے چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں بازو کبھی نیچے نہیں کیے. مجھے بھی بہت مصیبتیں ہیں، لیکن میں اوپر سے فون نہیں کرواتا. اچھا، اوپر سے آتے ہیں آپ کو فون؟ نہیں، مجھے نہیں آتے، میں نہیں کرواتا. اگر میں نے غلط کام کیا ہے نا، تو وہ جج صاحب جو انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں مجھے بھی سزا دینی چاہیے.
بالکل. آپ اس کا مطلب آپ محمود بٹی صاحب ہیں تو آپ کو سزا نہیں ملے گی؟ نہیں, آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے جس نے غلط کام کیا ہے. مجھے جج صاحب بلاتے ہیں 11 بجے, میں 10:30 بجے جا کے اس کے سامنے ایسے بیٹھ جاتا ہوں. وہ 11 بج جائیں گے, 11:30 بج جائیں گے, 11:45 بج جائیں گے, 12 بجے پھر اس کا منشی آئے گا, جی اس کی آج ماں مر گئی ہے, آج اس کی سس مر گئی ہے, آج یہ ہو گیا, آج وہ اوپر کے کیس میں گیا ہے, تو نئی تاریخ ڈال دیں. اب 4 سالوں سے نئی تاریخیں پڑھ رہی ہیں. لیکن آپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا, اپنی ہمبلنس نہیں چھوڑی. سوال ہی میرا تو فائٹ یتیموں غریبوں کے لیے. میں نے جج صاحب کو کہا لکھ لیں, یہ زمین میں نے نہیں لینی, یہ یتیم خانہ بنے گا, یتیموں کے پاس جائے گی, محمود بٹی صاحب کے نام پہ کچھ نہ آئے. میں نے کچھ نہیں لینا. میں نے پاکستان میں میری کتنی پراپرٹی ہیں, یہ ایک غریبوں کے چلے جائیں گی ساری. میں نے کچھ نہیں لینا, میرے بچوں کو کچھ نہیں چاہیے. جانے سے پہلے اتنا کچھ بنایا, اتنا کچھ کمایا, بچوں کے نام نہیں کریں گے؟ نہیں, بچوں کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے. اچھا, ہاں بچے, لیکن انڈیپینڈنٹ ہو کر بھی آپ پر وہ اس معاملے میں ڈیپینڈ نہیں کریں گے؟ نہیں, بچوں کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے, وہ کام کر رہے ہیں. میرے وہ بچے ہیں جو چھوٹے بچے یہاں پہ یتیم غریب ہیں, یہ سارا کچھ ان کے پاس چلے جائے. میں کوئی 30-32 سال سے میں کوئی 2000 بچوں کو سپانسر کرتا ہوں. میں ناردرن ایریا میں 200 لڑکیوں کی ایوری ایئر شادی کرواتا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یہ میرا حق بنتا ہے اور مجھے شوق ہے ان چیزوں کا. اب جب میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے, سب پہ میں جاتا ہوں, صرف ہمارے جو فیوچر بچے ہیں نا, انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے محمود بٹی صاحب کی لائف کیسی ہے, لائف کیا ہے, باہر کا جسٹس سسٹم کیسے ہے, پولیس کا سسٹم کیسے ہے, ہمارا سسٹم کیسے ہے, ٹیکس والوں کو FBR, میں ابھی گیا تھا FBR لیکچر دینے کے لیے, ان کو پتہ چلے باہر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, کیوں نہیں پاکستان میں ٹیکس پے کرتے. ان کو ملک پھر ہی چلے گا. پاکستان میں ٹیکس پے کرتے ہیں؟ بڑے سالوں سے میں پے کرتا ہوں, پاکستان میں بھی پے کرتا ہوں, پیرس میں پے کرتا ہوں, امریکہ میں پے کرتا ہوں, ٹیکس پے کرتا ہوں. ٹیکس سے تو آپ کی ملک چلتا ہے. کتنا ٹیکس آپ پاکستان میں پے کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنا کرتے ہیں, وہ میرے مینیجر میں نے رکھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتہ کتنا پے کرتے ہیں. بہرحال میرا ٹیکس بنتا ہے میں پے کرتا ہوں. تو آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, کتنا خرچہ کرتے ہیں خود پہ؟ نہیں, میں بہت سمپل آدمی ہوں. میں بالکل تھوڑی روٹی مل جائے, سمپل مل جائے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان چیزوں پہ. نہیں, میں اپنی لائف پہ وہ شو اور یہ چیزیں نا, وہ مجھ پہ نہیں ہے بالکل. میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ سب چیزیں جو مل جائیں. پاکستان میں کھاتا ہوں, چائنیز کھاتا ہوں, اٹالین کھاتا ہوں, جاپنیز کھاتا ہوں, جو مل جائے آرام سے مزے سے, جو میرا حق بنتا ہے وہ میں لیتا ہوں. اور خود جو آپ مطلب پہنتے اوڑھتے ہیں, یہ کیا آپ اپنے فیشن برانڈز کا؟ نہیں, میں جینٹس نہیں کرتا, میں صرف لیڈیز فیشن کرتا ہوں. جو جینٹس میں لے لیتا ہوں. تو آپ کون سے فیشن برانڈز کو پسند کرتے ہیں اپنے؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. فیشن برانڈ جو ہے نا وہ ایوری 6 منتھ چینج ہوتا ہے. اوکے, ایوری 6 منتھ فیشن چینج ہوتا ہے, کلر چینج ہوتے ہیں, ونٹر سمر, یہ تو آدمی ڈپینڈ کرتا ہے جس کے ماڈل جو اچھے بنے ہوئے ہیں. اگر وہ ماڈل اچھا نہیں بنے گا تھے, جی آپ نے جو کوٹ بنایا ہے نا, یہ میں نے بنایا تھا شروع میں, اس پھر لوگوں نے بڑا کاپی کیا, یہ ہوا سارا کچھ, تو ہم یہ تو بڑی اچھی چیز ہو گئی پھر. ہاں, یہ میں نے بنایا تھا. اچھا, آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ آپ کا بنایا ہوا ماڈل ہے؟ یہ جو کلر ہے نا, یہ سارا میں نے شروع کیا تھا اس کا. اچھا, یہ ڈیزائن آپ کا ہے؟ ہاں جی, یہ ڈیزائن اس لیے مجھے پتا ہے کیونکہ آدمی کو نا جو چیزیں خود ڈیزائن کرتا ہے نا, وہ ایک سیکنڈ میں پہچان جاتا ہے. پھر آپ کا یہ فیشن ٹرینڈ بن گیا, یہ بڑا مشہور ہوا ہوا ہے یہ والا. بہت مشہور ہوا تھا, اب تو چینج ہو گئے ہیں فیشن. تو جو باہر کے جو ٹی وی پروگرام کرتی ہیں نا لڑکیوں, سب مجھ سے آ کے کپڑے لے کے جاتی ہیں, رات کو شو کرتی ہیں. ارے واہ. آج کل ایک مووی بن رہی ہے مس پیرس کے لیے, وہ سارے اس کے کپڑے میں نے ڈیزائن کیے ہیں. واہ. سارے اس کے ڈریس سارے, وہ میرا خیال نیکسٹ ایئر وہ مووی. خوشبوؤں کا شہر پیرس, فیشن, کپڑوں اور خواتین کے آپ نے کپڑوں کو کیوں چوز کیا؟ پرفیومز ہے اور فیشن ہب ہے پورا پیرس. نہیں, میں نے چوز نہیں کیا, بائی چانس میں وہاں پہ نوکری کرتا تھا تو وہاں سے میں نے سیکھا تھا. اللہ میاں مجھے وہاں پہ لے گیا تھا. آپ کا رزق وہاں پہ لکھا ہوا تھا. ہاں بالکل, اگر مجھے اللہ میاں کوئی رکشا ڈرائیور لے جاتا تو میں رکشا ڈرائیور بن جاتا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ میاں مجھے بازو پکڑ کے چنا ہوا تھا. میں نے خود چوز نہیں کیا تھا, نہ میں پرفیوم کی دکان پہ جاتا تو وہ جی. اپنی جویلری بڑی خوبصورت پہنی ہوئی, ہاتھوں میں بریسلیٹس, یہ بس فیشن ہے. میری کچھ دوست ہیں انہوں نے تحفے دیے ہوئے ہیں. یہ جو رنگ ہے یہ مجھے ہاشوانی صاحب نے دیا تھا. اچھا, واو. میری لائف میں 2 آدمیوں نے میری بڑی ہیلپ کی ہے. ایک
صدرالدین ہاشفانی جی اور ایک نجیب اللہ ملک. اوکے. انہوں نے مجھے چھوٹا سا ایسے اوپر لے کے گئے تھے اور سب چیزیں مجھے بتائی تھیں تو نے ایسے چلنا ہے. وہ آپ کے مینٹورز ہیں؟ ہاں جی. اور کس کس سے سیکھا آپ نے؟ یہ 2 لوگوں سے کافی سیکھا. میں روز سیکھتا ہوں. جو بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں نا تو میں ان سے بڑی چیزیں سیکھتا ہوں ہمیشہ. وہ میرے پروفیسر ہیں. ابھی ایک شادی پہ گیا تو ایک چیف جسٹس صاحب مجھے مل گئے وہاں پہ. مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو کسی نے مجھے تعارف کرایا میرا ان سے. وہ ہاتھ میرا پکڑ کے بیٹھ کے کہتے اوہ میں تجھے مل گیا ہوں. اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا, فٹافٹ گھر سے میری ایک کتاب لے کے آ. وہ کتاب لے کے آیا, اس پہ 3 پیج اس نے میری لائف پہ لکھے ہوئے. ارے واہ. یہ اللہ میاں نا, یہ صرف میری ماں کی دعائیں ہیں, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. یہ اللہ میاں ان کو عزت دیتا ہے جو ہمبل ہوں. ہمبل جی. جو ہمبل نہیں ہوتے نا, جو زندگی میں پیسہ ایک آنے جانی چیز ہے. اگر تھوڑا سا پیسہ آ گیا نا تو میں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ میں بن گیا نا. اللہ میں ان چیزوں کو پتہ نہیں. اللہ میں بٹ صاحب عام لوگوں کا خیال نا یہ بھی ہے کہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پیسہ آنی جانی چیز ہے. ہاں, جن کے پاس پیسہ آتا ہے اللہ میں کہتا ہے ہمبل رہو, میں نے تجھے دیا ہے میں واپس بھی لے لوں گا. تیری زندگی میں جن لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا وہ اپنی زندگی میں پے کر کے جاتے ہیں مکافات عمل. ہاں جی, میں ان چیزوں کو بہت مانتا ہوں. جب میں داتا صاحب جاتا ہوں, اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, تو میں بالکل قبرستان میں جاتا ہوں, دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے. قبریں. مجھے نہیں پتا وہ مرسیڈیز کاریں, لائٹیں, گار کدھر گئے. سب کچھ سیم مٹی پہ جانا ہے. جب ہم داتا صاحب جاتے ہیں اتنی دنیا ہوتی ہے, دعا مانگتا ہے, ہر آدمی روتا ہے, وہ لنگر لیتا ہے, وہ کھا رہا ہے سارا کچھ. تو آدمی کو ہمبلنس ہونا چاہیے وہاں پہ. داتا کے دربار میں آپ نے دعائیں مانگی, آج آپ ایک کامیاب انسان ہیں, ابھی بھی جاتے ہیں داتا دربار, کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ میں جب پاکستان آتا ہوں سب سے پہلے داتا صاحب جاتا ہوں, اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں. جب میں نے ایئرپورٹ پہ جانا اس سے پہلے میں داتا صاحب جاتا ہوں, ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, پھر جاتا ہوں, کیونکہ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. تو دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ میں مانگتا ہوں اللہ میاں ہمارا اتنا پیارا ملک ہے, اس کو سیدھے راستے پہ چلا. اللہ میاں جو فراڈ کرتے ہیں ان کو سمجھا. اللہ میاں ہمیں ہمبل رکھ, انسان کو انسان سمجھ. اللہ میاں ہمیں سب کو توفیق دے, جو غریب سڑکوں پہ سو رہے ہیں ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. اچھا, سابق چیف جسٹس نے تو آپ کی زندگی پہ وہ 3 صفحے کتاب میں لکھ کر آپ کو دیے, ایک اور کتاب آپ پہ لکھی گئی, پیرس میں دوسرا جنم. یہ دوسرا جنم کیسا تھا؟ ایک جنم پاکستان میں, ایک جنم پیرس میں. پاکستان میں مجھے خوبصورت انسان بنایا, پیدا کیا, خون دیا پاکستانی جس کا میں فخر ہوں. لیکن فرانس نے مجھے سب کچھ دیا, عزت دی, روٹی دی, پیسہ دیا, شہرت دی دوسرے ملکوں میں. اس لیے پیرس میں دوسرا جنم, یہ 2 میرے لیے بن گئے. جنموں پہ یقین رکھتے ہیں ویسے آپ؟ میں رکھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں پھر؟ میں کیا سمجھتا ہوں, مطلب دیکھیں نا, مطلب کبھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان نے مجھے پیدا کیا. اگر میں کہہ دوں جی میرا شکل, میری چہرہ چینج نہیں ہو سکتا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, یہ پاکستانی چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر میں باہر جا کے پیسے کمانے شروع کر دوں تو میں کہہ دوں جی میں اب فرینچ بن گیا ہوں, میرے کے پاس فرینچ پاسپورٹ ہے یا امریکن پاسپورٹ ہے. پاکستان کو میں پیچھے چھوڑ دوں کیونکہ اس کی پبلسٹی بڑی بیڈ ہے. گرین پاسپورٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس لیے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے پیرس میں دوسرا جنم. یعنی ایک ہی زندگی میں کئی جنم ہو سکتے ہیں آپ کی شخصیت کے. جیسے آپ پہلے پاکستانی تھے, پاکستانی شخصیت آپ نے کہا, یہاں سے بہت محبت ملی, خون ملا, اور دوسری شخصیت فرانس کی جہاں دولت ملی, شہرت ملی. بالکل. میری پیرس میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس پہ 3 سنیما موویز بنی تھی. جو پیرس میں میری کتاب ہٹ گئی تھی, سنیما موویز ہٹ گئی تھی. جی, آپ وہ یوٹیوب پہ بھی چیک کر سکتے تھے میری لائف پہ. تو انہوں نے اچھا, آپ کی لائف سٹرگلز کے اوپر ایک فلم ہے, وہ ڈائی لائے ٹو یو.
3 فلمیں ہیں جی. کیا کہانیاں ہیں؟ وہ کہانی وہ اس کا ٹائٹل تھا سچ نہ بولو جھوٹ بولو. اچھا. بولو ٹائٹل یہ تھا. پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں سارا آدمی کیسے زیرو سے آتا ہے, کیسے کام کرتا ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ فیشن میں, اور وہاں پہ 2 سال بعد وہ اپنا آفس کھولتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ سب سے بڑا مارکیٹ کا آدمی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے بتایا تھا آدمی جس کو زبان نہیں آتی, فرینچ نہیں آتی, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, تو وہ جناب 10 سال بعد ملینئر بن جاتا ہے. اتنا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے. انہوں نے وہ بتایا تھا آدمی زیرو سے اوپر بھی جا سکتا ہے. آپ کو پاکستان کا 3rd ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ملا, ستارہ امتیاز. کیا کہانی تھی اس کی؟ پہلے ستارہ امتیاز ملا تھا, پھر ستارہ حلال امتیاز ملا, کیونکہ وہ پاکستان میں فیشن میں لے کے آیا تھا. یہ اسکول پاکستان کا یہ میں نے بنوایا تھا. اچھا. میں نے گورنمنٹ کو تحفہ دے دیا, اور پاکستان گورنمنٹ نے یہ مجھے ستارہ امتیاز حلال امتیاز دیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں شکریہ کتنا کروں کم ہے. بہت لوگوں کو کم یہ ملے ہوں گے ستارہ امتیاز حلال امتیاز. جی بالکل. تو اس لیے اپنا ملک نے اتنی مجھے عزت دی. لیکن میں چاہتا ہوں آپ چیف جسٹس صاحب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ ہاسپٹل میں جو فراڈ ہو رہے ہیں, جو عدالتوں میں جسٹس سسٹم ہمارا خراب ہے, اس کو صحیح کریں. ہمارا ملک بہت پیارا ہے, ہم لوگوں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اتنے فراڈ ہوتے ہیں. پلیز, ہم لوگ بہت محنتیں کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب باہر جاتے ہیں ان کے پاس ویزے نہیں ہوتے, بورڈوں میں بیچارے مر جاتے ہیں, فیملیاں روتی رہ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے پچھلے دنوں کتنے ایسے حادثات ہوئے, کتنے ایسے حادثات ہوتے. ان لوگوں کے لیے بھی, ان فیملیوں, ان لوگوں کے لیے بھی آپ لوگوں کو, gورنمنٹ کو چاہیے کچھ سوچنا, پراپر سسٹم بنایا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو, تاکہ وہ اس طرح کے جاہلانہ قدم نہ اٹھائیں. اور ایسے ٹی وی اخباروں پہ اپنی سیاسی آ کے بیان دینے, جی اوورسیز پاکستانی جو 3 ماہ کے بعد ان کے فیصلے ہو جائیں گے. مجھے تو 4 سال ہو گئے خراب ہوتے ہیں عدالتوں میں, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. آپ کے ساتھ یہ معاملہ تھا, پھر غریبوں کو کیا انصاف ملے گا؟ غریبوں کو کیا ملے گا؟ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کہاں پر دیکھتے ہیں اس کو آئندہ 5 سالوں تک, کہاں دیکھتے ہیں پاکستان انڈسٹری؟ نمبر 1 تو مجھے بڑی خوشی ہے, ہر آدمی جو مجھے ملتا ہے وہ مجھے کہتا ہے میں فیشن ڈیزائنر ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے. پہلے مجھے کہتے تھے درزی. اچھا. جب میں شروع میں آیا نا, تو بعد میں انہیں پتہ چلا فیشن شو میں نے کر کے دکھائے کیسے ہوتے ہیں, کیا چکر ہوتا ہے, سارا کچھ. فیشن ڈیزائنر وہ ہے جو اپنے سر سے چیزیں نکالے. کسی کو انٹرنیٹ سے تصویر لے کے کاپی کر کے اس کو فیشن ڈیزائنر نہیں کہتے. یس. اللہ میاں کرے ہماری انڈسٹری, ہمارا ایک کلچر ہے سلوار قمیض, وہ صرف پاکستان میں چلتا ہے. باہر کے ملکوں میں وہ نہیں چلتا. اگر آپ لوگوں نے اپنی اکانومی صحیح کرنی ہے تو آپ یورپین سٹائل بنائیں, ویسٹرن کلوتھ بنائیں. اس سے آپ کو اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا, بڑے آرڈر ملیں گے. بہت حد تک پاکستان میں آ چکی ہیں یہ چیزیں, کافی چیزیں آ چکی ہیں, لیکن آگے جانا چاہیے اور اپنا فیشن بنانا چاہیے. ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن ڈیولپ کرنا چاہیے. وہی نا, فائٹ ہونی چاہیے. میری مارکیٹ میں نے بتایا نا, میں اکیلا آدمی نہیں, وہاں پہ 5000 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں. بٹی صاحب اکیلے نہیں. اگر میرے ڈیزائن اچھے نہیں ہوں گے تو میرے پاس کلائنٹ جو ہے نا وہ سامنے میرے آفس سے گزر جائیں گے, میرے پاس نہیں آئیں گے. اگر اچھے ہوں گے تو وہ ساری کنٹری آپ کو آرڈر دینا شروع کر دے گی, ای میلیں آنے شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان میں ویسٹ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے فیشن کے سینس میں یہاں پہ, اور باہر لے کے جائیں. باہر وہ ڈیزائنر باہر جائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے فائٹ کریں دوسرے ڈیزائنر کے ساتھ, ڈیزائن ایکسپورٹ کرنا چاہیے فیشن کو. بالکل بالکل. اچھا, پاکستان کی فیشن انڈسٹری کو آپ نے بزنس ٹپس تو بڑے اچھے دیے ہیں, لیکن فیشن ٹرینڈس کے حوالے سے بھی کچھ ٹپس دیجیے. کس طرح کی انوویشنز کرنی چاہیے, کریٹیوٹی لانی چاہیے, اور خواتین کے حوالے سے بتائیں, جیسے کہ آپ کا اسپیسیفک فیشن ہے. جی مجھے وہی پتہ ہے صرف. لیکن وہ فیشن جو ہے نا, آپ جو فیشن شو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں ہمارے 6 months 1 year بیفور. اوکے. جو بڑے بڑے کلچر ہیں نا, کرسٹیان جور, لوئی ویٹون, شنیل, ایرمیس, یہ سارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا, یہ کرتے ہیں فیشن شو سارے. آپ لوگوں کو وہ دیکھنا چاہیے, آپ کلر کون سا جا رہا ہے, یہ فیشن کس سٹائل پہ جا رہا ہے. آپ پھر اس سے آئیڈیا لے کے اپنے ڈیزائن بنائیں, جو ہم لوگ کرتے ہیں. ہم یہ ایک سال پہلے دنیا کی مارکیٹس میں جائیں گے, فیشن شو ہوتے ہیں, نیو یارک میں ہوتے ہیں, جاپان میں ہوتے ہیں, اٹلی میں ہوتے ہیں, لندن میں ہوتے ہیں, برازیل میں ہوتے ہیں سارے. تو وہاں سے پھر ہم آئیڈیا لیتے ہیں,
اس کو ہم 100% کاپی نہیں کر سکتے, وہاں پہ جیل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو صرف اپنا آئیڈیا لے کے اس کے ڈیزائن بنائیں, تو پھر وہ آپ کے ڈیزائن ایسے چلتے ہیں. باہر جو ہے نا سڑکوں پہ باریں نہیں, وہ کافی اس کو کہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں نے کون سے فیشن زیادہ کلوز آبزرویشن کر رہے ہیں, تو اس سے پھر آئیڈیا لے کے ہم لوگ آگے چلتے ہیں. آئیڈیا اور کریٹیوٹی ہونی چاہیے. بالکل. ان کے اس کے بعد مگزین ملتے ہیں جی, جو وہ آپ کو ٹرینڈ بتاتے ہیں, اس سال یہ ٹرینڈ آ رہا ہے. 5-6 مگزین ان کے ہیں, 10-12 مگزین ہیں, انٹرنیشنل مگزین ہیں. وہ دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں یار یہ تو ڈیزائن یہ ہر مگزین نے نکالا ہوا ہے, تو اس سے ہم آئیڈیا لے کے آگے چلتے ہیں. آپ کا کون سا فیشن ڈیزائن بہت مشہور ہوا؟ میری جیکٹیں کافی مشہور ہوئی تھیں. اچھا. پھر میرے اسکرٹ کافی مشہور ہوئے تھے, پھر ڈریس کافی مشہور ہوئے تھے. میں نے بنایا تھا ایک لیدر لک. میں نے لیدر لک اس سے بنایا تھا, میں نے کہا یار ہر آدمی لیدر کی چیزیں ریئل لیدر لے کے نہیں پہن سکتا, کیونکہ کافی ہے نا مڈل کلاس بھی لوگ ہیں. تو ایک کپڑے کو میں نے ڈیزائن کیا تھا پولیسٹر, اس کو کہتے ہیں پولیسٹر. تو وہ میں نے پھر کسی کو ایک فیکٹری کو دیا, پھر انہوں نے بنا کے پھر اس کو کاپی کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ کپڑے کو بھی. پھر وہ میں نے ڈیزائن آپ نے فیبرک جو ہے وہ ایک نیا انٹروڈیوس کروا دیا. تو وہ سارا پھر ہے نا اس کے بعد ہم نے سارا اس پہ لے کے گئے, سارے ڈیزائن, اسکرٹ بنے, ڈریس بنے, اوور آل بنے, جیکٹیں بنی, کوٹ لمبے لمبے بنے. وہ ماشاءاللہ پھر وہ ایسے ہٹ ہوئے نا, پوری دنیا میں بٹی شروع ہو گیا, کیونکہ وہ صرف میرے پاس تھے. کوئی میرا جو کلیگ دوست ہے وہاں پہ مارکیٹ میں اس کو کاپی نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کے لوگ بھی آپ کے مطلب برانڈس کی چیزیں خریدتے ہیں؟ پاکستانی کوئی آتے ہیں, بے نظیر آتی تھی میرے پاس, کیونکہ ہم ایک چیز نہیں بناتے. جو ایک ڈیزائن ہے نا وہ لاکھوں میں بنتا ہے. تو وہ بے نظیر پہن لیتی ہے, انجلا جولی پہن لیتی ہے, دوسرے ٹی وی والے پہن لیتے ہیں, دوسرے فلم ایکٹر پہن جاتے ہیں, شاہ رخ آتا ہے میرے پاس اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ, وہ کسٹمائز وہ آپ سے کام کرواتے ہیں. وہ کام نہیں کرواتے, وہ لے جاتے ہیں, بنے ہوتے ہیں ڈیزائن. بے نظیر بھی ایک کوٹ پہنتی ہوتی تھی میرا بلو کلر میں, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہ میرے آفس سے لے کے گئی تھی. ہاں میرے پاس رہی 8 سال ہے نا بے نظیر. ہاں وہی مجھے پاکستان لے کے آئی تھی یہاں پہ. اچھا, بے نظیر آپ سے لے کر گئیں, 8 سال رہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ کہانی یہ بے نظیر ہوتی تھی, بچوں یہ چھوٹے بچے ہوتے تھے, یہ پیرس میں ہوتی تھی. ٹھیک. تو 8 سال میرے پاس وہاں پہ رہی. تو وہ کہتی یہ بٹی بات سن, ماشاء اللہ تیرا اتنا نام ہے, ہر آدمی تجھے پہچانتا ہے, ہر آدمی تجھے تصویر لینے کے لیے تیار ہے وہاں پہ. تو میرے میٹرو میں ادھر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے بٹی کے, پبلسٹی ساری نا. تجھے پاکستان کوئی نہیں جانتا, تو پاکستان کیوں نہیں کچھ کرتا؟ وہ آپ کے برانڈ ایمبیسڈر بن کے آئی. پھر وہ جب پاکستان آئی نا پرائم منسٹر بن کے, تو مجھے پھر اس نے کہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں آتا؟ تو پھر میں پاکستان آیا. تو پھر یہاں پہ پھر اس زمانے میں میں نے فیشن شو شروع کیے تھے 96 میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد. پھر میں نے کہا یار بچوں کے لیے کوئی ایک اسکول بننا چاہیے. وہ میں نے چھوٹے سے گھر پہ مشینیں دے کے بھیجی, اپنی لڑکیوں کو بھیجتا تھا ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. پھر وہاں سے پھر یہ یونیورسٹی بن گئی. اب آج کل لاہور میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے فیشن کی. تو وہ اس زمانے میں اس لیے بے نظیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, بہت انٹیلیجنٹ عورت تھی وہ. ہمارے ملک میں افسوس ہے جو اچھے لوگ ہیں بیچارے وہ جلدی چلے جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ہی ایک معاملہ ہے, اچھے لوگ چلے جاتے ہیں جلدی. اچھا, بے نظیر بھٹو کا جو فیشن سینس تھا وہ پاکستان میں بڑا مقبول ہے, ایسٹرن ویئرنگ زیادہ تر ان کی ہوتی تھی. آپ سے بھی وہ فیشن کے کچھ ٹپس لیتی تھیں؟ بالکل, میں اسے بتاتا تھا, میری بڑی کلوز فرینڈ تھی, تو میں کسی ٹائم اس کی میری لڑائی بھی ہوتی تھی, میں کہتا یہ نہ پہنو یہ پہنو. اچھا, ہاں. تو آپ ان کو ویسٹ پہ تو نہیں مجبور کرتے تھے؟ نہیں, وہ سلوار بڑی کلاس عورت تھی. اور جو بولنا اس کا انٹیلیجنٹ ہوتی تھی. آپ کے ساتھ آج بیٹھی ہے نا, کھانا کھا رہی ہے, تو آپ کو 10 سال بعد ملے گی, وہ کہ آپ نے ایسے ریڈ کوٹ پہنا ہوا تھا. تو وہ بڑی کلاس, اس کا بولنا, اس کا چلنا جو تھا نا وہ بھی بڑا کلاس ایسے تھا ماشاء اللہ نا. تو جب وہ بیچاری چلے گی مجھے بہت افسوس ہوا, آج تک مجھے افسوس. جی, پوری قوم کو افسوس ہے. یہ تو میرے گھر پہ اس کی بڑی تصویریں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں, بہت بہت افسوس ہوا تھا. فیشن کے علاوہ ہٹ کے دوستی آپ کی رہی ہے ان کے ساتھ؟ میرے ساتھ بڑی دوستی رہی ہے. جب ہم کہیں ریسٹورینٹ پہ جاتے تھے اور سارا کچھ ہے نا, تو وہ جب لوگوں کو ملتی تھی نا تو بڑے کلاس طریقے سے ملتی تھی. اور ایک دفعہ ایک لیبنیز ہمارا دوست تھا وہاں پہ. اچھا. تو اس کے ساتھ وہ بے نظیر کو پھر شروع ہوگی, پاکستان کیا ملک ہے, یہ کیا ہے پاکستان, تو یہ ماشاءاللہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے. تو وہ میری وہ ہے نا ایک دم آدمی کو ایک دم چپ کروا دیتی تھی.
اچھا. ایک دم چپ ہو جاتے تھے اس کے سامنے, کتنے مذہبی دوست ہیں لیکن وہ ایسے بولتی تھی آدمی ایک دم ڈر جاتا تھا, بالکل ایسے چپ کروا دیتی تھی. یہ بلاور اس کی بہنیں چھوٹی ہوتی تھی بالکل. اچھا, بے نظیر کے علاوہ کوئی اور شخصیت جو آپ کے پاس آتی ہو؟ سارے آتے تھے پالیٹیشنز میں سب آتے ہیں. ابھی آپ کو ان کے بچوں میں کس میں ان کی جھلک نظر آتی ہے؟ بلاور بھی اچھا بولتا ہے, انٹیلیجنٹ کا ہے. اس کی جو چھوٹی بہن ہے نا, اس پہ منہ پہ اس زمانے میں داغ تھے کافی ہے نا, جی جی, تو وہ بڑا اپسیٹ ہوتی تھی. مطلب اس کے وہ ہم ڈاکٹروں پہ کٹھے لے کے جاتے تھے اس کو چیک کروانے کے لیے. تو وہ بھی ذرا میں نے دیکھا, ایک دفعہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو وہ اچھا بول رہے تھے. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی لیگیسی لے کے چل سکتی ہیں؟ ہاں, بلاور اچھا بول رہا ہے نا, وہ اچھا لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پریزیڈنٹ صاحب ماشاء اللہ کنٹرول کر رہے ہیں, جی ٹھیک جی ہے نا. ہاں, تو لگتا ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائیں گے؟ جو مرضی بنے میرے لیے وہ مجھے اچھا لگے گا, جو ہمارے ملک کو اچھا لے کے جائے گا, آگے لے کے جائے گا, کوئی بن جائے, ٹھیک ہے نا. مجھے میری دوستی سب کے ساتھ ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سلام دعا میری سب کے ساتھ ہے. اور جو ملک ہمارے پیارے ملک کو آگے لے کے جائے, کیونکہ دنیا کہیں کی کہیں چلے گئی ہوئی ہے, اس کو آگے لے کے جائے, میرے لیے وہ اچھا ہوگا. اچھا, آپ کا پورا ایک نام ہے, پوری دنیا میں آپ کا نام ہے, تو پولیٹیشنز کی طرف سے یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آپ کو کوئی آفر نہیں آئی کہ سیاست کو جوائن کر لیں؟ نہیں, پتہ ہے کہ انسان کو وہ چیز کرنی چاہیے جو آپ کو آتی ہے. مجھے سیاست نہیں آتی, نہ مجھے منسٹری کا شوق ہے, نہ کسی کو مجھے نہیں ان چیزوں کا پتہ, اس لیے وہ آدمی کو. ویسے پاکستان میں فیشن منسٹر بھی تو ہونا چاہیے. نہیں, وہ ہونا چاہیے, لیکن مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ, ان چیزوں کا مجھے شوق نہیں ہے بالکل. مجھے شوق ہے غریبوں کے لیے کام کرنا, یونیورسٹیز میں لیکچر دینا بچوں کو, کیونکہ میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے فیوچر بچے جو ہے نا آگے چلیں, یتیم خانے بننے چاہیے, بچوں کو وہاں پہ اسکول بننے چاہیے, چیزیں بننی چاہیے. مجھے ان چیزوں کا شوق ہے, دوسری چیزوں کا مجھے کبھی شوق نہیں ہے بالکل. اچھا, فیشن سے بڑا کلوز ہے ماڈلنگ. کس ملک کی ماڈلنگ سب سے زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ نہیں, ماڈلنگ جب فیشن شو ہم کرتے ہیں نا تو ہم چوز کرتے ہیں لڑکی کو, اس کو بتاتے ہیں کیسے چلنا ہے سارا کچھ. میں خود بتاتا ہوں, میری ٹیم ہوتی ہے. اچھا, میری جو ٹیم ہے, میری ایک لڑکی ہے, وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے سب کو. ٹھیک, تو وہ بتاتی ہے, اس پہ میں انٹرفیئر میں نہیں کرتا. تو کوئی خاص باتیں یا ریکوائرمنٹس ماڈلس کے لیے؟ نہیں, وہ ماڈل کے لیے بالکل آپ کو سمیل ہونا چاہیے, بڑا فٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, جو یہ چیزیں آپ کو بڑا دیکھنا چاہیے, فٹنگ کیسے ہے, اس کو کپڑے کیسے لگ رہے ہیں, اس کے جو ہر آدمی ماڈل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. میں ابھی کراچی گیا تھا, وہ مجھے کافی کوئی لڑکیاں ملی, تو مجھے کہتی میں نے ماڈل بننا ہے. تو میں کہا بنے, اللہ میاں آپ کو بنائے, لیکن اس کو کافی ویٹ لوز کرنا پڑنا تھا. ہاں, تو وہ ماڈلنگ ویسے کرتے ہیں. کوئی فیوریٹ ماڈل آپ کا؟ نہیں, فیوریٹ ماڈل کوئی بھی نہیں ہے, وہ جو اچھا کام کرے گا تو وہی مشہور ہوتا ہے. میری بیٹی دیکھا نا, اتنی مشہور ماڈل ہے جی, تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں نا. تو فادر تو میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی, اس کی ماں نے اس کی ہیلپ نہیں کی, کیونکہ اس کی ماں بھی بڑی مشہور ماڈل ہوتی تھی. تو وہ خود ہی بچے کرتے ہیں سارا کچھ. ہاں, ہیلپ نہیں کرنی چاہیے, صرف ان کو بتانا چاہیے آپ نے غلط کام نہیں کرنا, آپ نے ڈرگ نہیں لینی, آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے جو پیسے آپ کے بنتے ہیں وہ لینے ہیں, فراڈ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, غلط چکروں میں نہیں پڑنا. غلط آدمی جو غلط لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے نا, وہ غلط فائدہ بھی ایک عورت سے. جی, ایسا ہی ہے. عورت جو ہے نا بیچاری. اچھا, آپ نے بتایا ماڈل سے آپ نے شادی کی, کیا کہانی تھی شادی کی؟ نہیں, ہم ملے تھے وہاں پہ پیرس میں, وہ دنیا کی بڑی مشہور. آپ کے لیے وہ کوئی فیشن شو کر رہی تھی یا کہیں پر ایسے ملاقات ہوئی؟ میرے لیے نہیں کر رہی تھی, وہ کرسچین جور کی ماڈل ہوتی تھی. اچھا, ہاں, کرسچین جور, لوئی بیتوں کی ماڈلنگ کرتی تھی. تو ہم ملے, ایک دفعہ ملے, پھر دوسری دفعہ ملے, تیسری دفعہ ہم لاس اینجلس مل گئے ایک کلب میں. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ بس پھر 3 بچے ہو گئے ماشاء اللہ. دنیا کا مشہور برانڈ ہے زارا, سنا ہے کہ وہ آپ کی دکان سے شروع ہوا تھا, آج پوری دنیا میں مشہور ہے. ہاں, مسٹر زارا جو تھے نا بیچارے بہت ہی سمپل آدمی تھے. ایک گاڑی میں آتے تھے اپنی وائف کے ساتھ کپڑے لینے کے لیے, کیونکہ وہ مارکیٹ ہے نا ہماری فیشن کی بڑی بڑی. تو وہ ایک چھوٹی سی دکان اس نے اسپین میں شروع کیا تھا. اچھا, پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے وہ ماشاء اللہ دنیا کا نمبر 1
بزنس مین بن گیا, نمبر 1 گروپ بن گیا. اب اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, اب اس کی بیٹی چلا رہی ہے وہاں پہ. تو وہ کوئی آپ سے فیشن کے بارے میں جانتے تھے, سمجھتے تھے؟ نہیں, وہ میرے پاس نہیں آتے تھے, میرے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے, کیونکہ وہ مارکیٹ ہے نا ساری فیشن کی, سب سے وہ لیتا تھا کلوز سارا کچھ. لیکن میں انہیں بڑا پسند کرتا تھا, اس لیے میں پسند کرتا تھا, وہ تھا بالکل بہت سمپل آدمی, بہت سمپل آدمی, کسی کو اپنا شو نہیں کرتا تھا, بالکل سمپل. لوگوں کو پتہ نہیں. اب جب کوئی 8 سال پہلے میں اسپین گیا, ان کے پاس پورا ایک شہر زارا کا بن گیا ہوا ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پورا ایک شہر میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں, ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. وہ پلیٹ لے کے آتا تھا, چپ کر کے آ کے بیٹھا ہوا کھانا کھاتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا یہ مالک ہے. بڑی دفعہ کنگ نے, اسپین کا جو کنگ ہے, اور انہوں نے اس کو بلایا کھانے پہ, وہ آج تک میڈیا پہ کبھی نہیں آیا, تصویر اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی. اچھا, آپ فیشن کا اتنا بڑا نام ہے, اسی طرح میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ جو بہت دولت مند ہیں, شہرت یافتہ ہیں, وہ بہت سادہ ہوتے ہیں, کپڑے بھی عام پہنتے ہیں. ہمارے ویورز کے لیے بھی کوئی ایسا میسج دیں کہ یہ برانڈ کانشیس ہونا کیا ٹھیک بات ہے؟ پتہ ہے کہ سمپل جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہے, سمپل ہونا چاہیے. مطلب پیسہ آ کے تو کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا, فرون بننا نا, وہ میں ان چیزوں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. جو ہمبلنس ہے نا, ہاشوانی صاحب دیکھ لیں, جی اللہ نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں. اتنا سمپل آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا سمپل آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کتنے ناردرن ایریا میں لوگ ہیں, وہاں پہ پہاڑوں میں رہتے ہیں, ان کو نوکری نہیں ملتی, تو ہاشوانی صاحب اپنے ہوٹلوں میں لے کے آتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے سمپل ہی ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو لنڈا بازار ہے, ہمارے عام عوام تو وہاں سے کپڑے خریدتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ڈیزائنرز, فیشن کے ماہر لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. یہ کیا راز ہے؟ یہ پتہ ہے کہ لنڈے بازار میں جانا ایک ظلم نہیں ہے, اچھی بات ہے. میں نے وہاں سے کپڑے لیتا تھا اپنی, جو میری پہلی وائف ہوتی تھی فرینچ, جی, تو ہم کٹھے جاتے تھے وہاں پہ. وہ دوپٹہ ایسے پہن کے جاتی تھی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس کو لے کے جاتے تھے. ہم نے جو گھر کا سارا فرنیچر بنایا تھا تو وہ لنڈے بازار سے کپڑا لیا تھا. جو ڈیزائنر ہے نا, اس کو پتہ ہونا چاہیے چھوٹی سی دکان سے بھی آئے نا تو اس کو خوبصورت کیسے بنانا ہے. یس, جو سڑکوں پہ پٹھان نہیں کپڑے بیچتے, جی, آپ وہاں سے بھی کوئی ایک لے لینا کپڑا 10-20 روپے کا, وہ پہن لیں. آپ کو پہننے کا ایک کلاس اور تمیز ہونی چاہیے. وہ ڈریس پہن کے اچھی سی جوتری پہن کے, اچھا سا بیگ پکڑ کے, اچھے سے شوز پہن کے, اگر وہ بھی آپ پہن کے چلیں گے نا, آپ میں کلاس ہے نا, تو وہ بھی لوگ کہیں گے واو, میں ٹھیک تیار ہوئی ہوں, آپ ماشاء اللہ صحیح ہیں بالکل. ہاں, تو وہ نا وہ چھوٹی سی چیز سے بھی آپ میچنگ اچھی چیزوں کے ساتھ کر لیں. یس, میں ہمیشہ ایسے کرتا ہوں اپنے کلوز کے لیے نا. میں ہمیشہ کوئی ایسی کوئی چیز لے کے تو یہ کر کے نا, تو وہ آدمی, ہر آدمی دیکھے گا یار وہ پہننے کا چلنے کا بھی ایک کلاس ہونا چاہیے. تو وہ جو فرنیچر آپ نے پھر بنایا تھا, لوگ کہتے تھے یہ پیرس سے منگوایا ہے. لیکن وہ پاکستان, میرا گھر سارا پاکستان کا ہے, میڈ ان پاکستان. اتنی خوبصورت چیزیں, اتنی خوبصورت پینٹنگس, اتنی خوبصورت یہ لگی ہوئی ہیں نا, تو وہ سارا پاکستان کا. محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں نے فیشن کو جو ایکسپلور کیا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے, مجھے تو بہت مزہ آیا. اینڈ ویورز, سمپلسٹی از دا کی آف سکسیس آپ کے سامنے ہے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.